قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی انصاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھا۔ ایک دن مجھے بہت سخت بھوک لگی۔ مجھے کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس سے اپنی شدید بھوک مٹا سکوں۔ اس دوران مجھے ریشم کی ایک تھیلی گری ہوئی ملی۔ اس کا منہ بھی ریشمی دھاگے سے بندھا ہوا تھا۔ میں نے تھیلی لی اور سیدھا اپنے گھر آیا۔ جب تھیلی کھولی تو اس کے اندر موتیوں کا ایک نہایت خوبصورت ہار تھا۔ اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوبصورت ہار نہیں دیکھا تھا۔ تو گھر میں رکھا اور باہر نکل کو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی 500 دینار ہاتھوں میں لیے اعلان کر رہا تھا، میری ریشمی تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں موتیوں کا ہار ہے۔ جو شخص اسے واپس دے گا میں اسے 500 دینار بطور انعام دوں گا۔ اس نے اس کا اعلان سن کر دل میں کہا، میں اس کا ضرورت مند ہوں۔ اس تھیلی میں جو ہار ہے اس کا میں ضرورت مند ہوں۔ فاقہ کشی ہے مگر یہ ہار میرا نہیں ہے۔ یعنی کہ تنگ حالات ہیں، فاقہ کشی ہے، کھانے کو نہیں مل رہا، ہار کی مجھے ضرورت بہت زیادہ ہے، لیکن دل میں یہی بات ابھی کر رہا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مگر یہ ہار میرا نہیں ہے، نہ ہی میرا اس پر کوئی حق ہے، مجھے ہر حالت میں اسے واپس کر دینا چاہیے۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ اس حدیث کو یاد کرنے کے بعد میں نے اپنے عزائم کو اور مضبوط اور پختہ کیا اور گھر جا کر وہ تھیلی لے آیا۔ بوڑھے نے مجھے تھیلی کی علامات، اس کے پھندنے کی علامات اور اس کے اندر ہار میں موتیوں کی لڑیوں کی تعداد بتا دی۔ نیز جس دھاگے سے تھیلی بندھی ہوئی تھی اس کی علامت بھی بتا دی۔ میں نے تھیلی بوڑھے کے سپرد کر دی۔ بوڑھے نے اپنی تھیلی پا کر مجھے 500 دینار دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا، اس تھیلی کو اس کے مستحق تک پہنچانا میرے اوپر واجب تھا، اس لیے اس کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ بوڑھے نے کہا، نہیں، تمہیں یہ ضرور لینا ہوگا۔ پھر اس نے بار بار اصرار کیا، لیکن میں نے وہ تھیلی اس سے لینے سے انکار کر دیا، اسے تھیلی نہیں لی۔ اس سے 500 دینار جو دے رہا تھا وہ نہیں لیا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے پاس کوئی بھی ذریعہ معاش نہیں تھا کہ جس سے میں اپنی زندگی گزارتا۔ میں نے ذریعہ معاش کی تلاش میں مکہ مکرمہ سے رخت سفر باندھا اور سمندر کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اتفاق سے میری کشتی ٹوٹ گئی اور لوگ غرقاب ہو گئے۔ کشتی میں جو کچھ ساز و سامان تھا وہ سب کا سب سمندر کی نظر ہو گیا۔ اتفاقاً کشتی کا ایک تختہ میرے ہاتھ آ گیا اور میں اس پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کب تک سمندر کے تھپیڑوں سے دو چار ہوتا رہا۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور میری منزل کدھر ہے۔ سمندر کے تھپیڑوں نے مجھے ایک ایسے جزیرے میں لا ڈالا جہاں کچھ لوگ آباد تھے۔ میں جزیرے کے اندر داخل ہوا اور وہاں ایک مسجد میں جا کر پناہ گزیر ہو گیا۔ میں مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا کہ جزیرے کے لوگوں نے میری قرأت سنی تو بڑے خوش ہوئے، میرے پاس اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ چنانچہ میں نے ان کے لوگوں کو، ان کے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے شروع کر دی۔ انہوں نے میری کافی خاطر مدارت کی، کافی مہمان نوازی کی، پیسہ دھیلا دیا۔ ایک روز میری نگاہ مسجد کے اندر قرآن کریم کے چند اوراق پر پڑی۔ میں انہیں لے کر بیٹھ گیا اور لکھنے لگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا تمہیں اچھی طرح لکھنا بھی آتا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ ان لوگوں نے مجھ سے درخواست کی، ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔
اس کے بعد وہ لوگ اپنے بچوں اور نوجوانوں کو میری خدمت میں بھیجنے لگے، میں انہیں پڑھنے لکھنے کی تعلیم دینے لگا۔ اس کی وجہ سے مجھے بہت سا مال بھی حاصل ہو گیا اور گاؤں میں میری خاصی اہمیت بھی ہوگی۔ چند دنوں کے بعد ان لوگوں نے مجھ سے کہا، ہمارے ہاں ایک یتیم لڑکی ہے، نیک سیرت ہے اور خوبصورت ہے، اس کے پاس ورثے میں کچھ دولت بھی آئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے تمہاری شادی کر دیں۔ لیکن میں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا، نہیں، ہم تمہاری شادی کر کے چھوڑیں گے۔ پھر انہوں نے مجھے مجبور کر دیا اور میں نے کچھ پسو پیش کر کے کچھ ہیلے بہانے کے بعد ہاں کر دی۔ شادی کے بعد جب بیوی سامنے آئی تو میں نے دیکھا بالکل وہی موتیوں کا ہار اس کے گلے کی زینت بنا ہوا ہے جس کو میں نے مکہ مکرمہ میں پایا تھا، اور وہ بوڑھا جو نوجوان جو 500 دینار کے بدلے میں اسے ہار کو لینا چاہتا تھا اور میں نے اس کو فری میں اسے دے دیا تھا اور اس سے 500 دینار نہیں لیے تھے، وہی ہار آج اس لڑکی کے گلے کے اندر تھا اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ٹکٹکی باندھ کر اس ہار کو دیکھے جا رہا تھا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا، بھائی تم اس یتیم لڑکی کی طرف نگاہ تو پھیر کر اس ہار کی طرف دیکھی جا رہے ہو، تم نے تو اس یتیم لڑکی کا دل توڑ دیا۔ میں نے ان لوگوں کو اس ہار کا قصہ تفصیل سے بتایا۔ ان لوگوں نے میری بات کو سن کر بلند آواز سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ میں نے پوچھا، بات کیا ہے، کیوں اتنا نعرہ لگا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ وہ بوڑھا آدمی جس کا ہار تمہیں ملا تھا اس یتیم لڑکی کا باپ تھا۔ وہ بسا اوقات کہا کرتا تھا کہ میں نے پوری دنیا میں صرف ایک ہی کامل مسلمان دیکھا ہے اور وہ وہی ہے جس نے موتیوں کا ہار پا کر میرے حوالے کر دیا۔ وہ برابر اپنی دعا میں کہا کرتا تھا، اے اللہ مجھے اور اس آدمی کو ایک ساتھ اکٹھا کر دے تاکہ میں اپنی صاحبزادی کا اس سے شادی کروں۔ اور اب یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کر دی، حالانکہ وہ دنیا میں نہیں ہے۔ وہ دعائیں جو کرتا تھا اللہ نے اس کو قبول کیا، اور آج اللہ نے تم کو خود یہاں پر بھیج دیا اور تم یہاں پر خود آ کے آج اللہ نے اس کی دعا پوری کر کے اسی کی بچی سے تم نے شادی کر۔ قاضی ابو بکر رحمہ اللہ کا بیان ہے، پھر میں اس لڑکی کے ساتھ جو میری بیوی تھی کافی دیر تک زندگی کا سفر طے کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے دو بچے دیے، 2 بیٹے عطا کیے۔ پھر اللہ نے اس لڑکی کی، اس میری بیوی کی وفات ہو گئی اور وہ ہار مجھے میرے دونوں بچوں کو وراثت میں ملا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ جو میرے 2 بیٹے تھے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور وہ ہار پھر میری وراثت میں آ گیا، اور میں نے بعد میں یہ ہار 1 لاکھ دینار میں فروخت کر دیا، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ جو دولت تم میرے پاس دیکھ رہے ہو یہ اسی ہار کی بدولت ہے کہ جس وقت میں بھوکا پیاسا تھا، جس وقت فاقہ کشی میں زندگی گزار رہا تھا، اس وقت مجھے ہار ملا تھا، اور وہ 500 دینار کے بدلے میں یہ ہار لینا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے فری میں دے دیا کہ کیونکہ یہ تھیلی میری نہیں تھی، وہ ہار میرا نہیں تھا، میں چاہتا تھا جس کا حق ہے اس تک وہ پہنچ جائے، میں نے حقدار کو اس کا ہار پہنچا دیا۔ آج اللہ نے وہ اتنے مراحل کے بعد پھر میرے پاس ہی پہنچا دیا، اور آج میں اسی کی ہار کی وجہ سے آج امیر ہوں، ساری دولت میری اس ہار کی بدولت ہے۔